قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد ابن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ یہ 15ویں درس میں سورۃ الفیل کی تلاوت اور اس کی ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. کلمت علم یہاں حمزہ قطع ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں میم پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف تا آتا ہے کلمت ترا میں. یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، مطلب ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کرنا ہے. کلمت ترا میں یہاں را پہ زبر ہے، را کا حکم ہے تفخیم، مطلب ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کلمت فعل یہاں حرف العین ہے، ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ فا پہ اور عین پہ اور لام پہ تینوں پہ زبر ہے، تو ہم یہ سب حرکات کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. کلمت ربک میں یہاں بھی را پہ زبر ہے، یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. پھر با پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں با کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسے کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک پیش سے، لہذا تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. کلمت باصحاب میں یہاں بھی الف ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. پھر حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے، ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد حرف الحا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. یہاں چھوٹا سا مد ہے، یہ مد طبیعی ہے، 2 حرف کے برابر ہم اپنی آواز لمبی کریں گے. آخری میں با کے نیچے زیر ہے تو ہمیں با کو زیر سے ادا کرنا ہے. کلمت الفیل میں آخری میں ہم لام پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. کلمت یجعل یہاں جیم پہ جزم ہے، جیم کا حکم ہے قلقلہ، مطلب ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے، یجعل. پھر حرف العین ہے، عین کی ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت کیدہم دال پہ زبر ہے اور ہا پہ پیش ہے، یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. آخر میں میم پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الفا آتا ہے کلمت فی میں. دھیان رہے یہاں حکم ہے اظہار شفوی، ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. کیدہم فی. کلمت تضلیل میں یہاں حرف الضاد ہے، باد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. باد حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہم اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے. تضلیل. آخری میں ہم لام پہ رکیں گے تو اسے ظاہر کریں گے اور اس پہ جزم سے رکیں گے. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. کلمت وَأَرْسَلَ یہاں بھی شروعات میں حمزہ قطع کا دھیان رہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے، ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. سین پہ اور لام پہ زبر ہے، یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. کلمت علیہم یہاں ہا کے نیچے زیر ہے تو ہم ہاں کو زیر سے ادا کریں گے. پھر کلمت طیرن میں یہاں حرف الطا ہے، طا کو بھی ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے. یہاں آخری میں را پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الالف آتا ہے کلمت ابابیل میں، جو کہ تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے، گویا کہ یہاں نون ساکن ہے. حرف الالف حروف الاظہار میں سے ہے، جو کہ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، تو ہم یہ تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن ادا کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. طیرن ابابیل.
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. کلمت ترمیہم یہاں بھی را کا حکم ہے تفخیم، اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. آخری میں یہاں میم ساکن ہے اور اس کے بعد حرف البا ہے کلمت بحجارہ میں. یہاں حکم ہے اخفاء شفوی، لہذا ہم یہاں میم کو تھوڑا سا چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. ترمیہم بحجارہ، یہاں حرف الحا ہے اور اس کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. جو کہ یہاں حرف الرا ہے اور اس پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. آخر میں تا مدورہ ہے اور اس کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف المیم آتی ہے کلمت من میں. یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، لہذا ہم یہ تنوین کو میم میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. بحجارۃ من. کلمت من کے آخر میں یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف السین ہے کلمت سجیل میں. یہاں حکم ہے اخفاء، جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپانا، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من سجیل. کلمت سجیل میں جیم پہ تشدید ہے، لہذا دو حرف کے برابر ہمیں جیم کو ادا کرنا ہے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کلمت فجعلہم، فا پہ اور جیم پہ اور عین پہ اور لام پہ زبر ہے. یہ سب حرکات کا دھیان رہے، ہم سب کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. آخری میں میم پہ جزم ہے، یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی، ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کرنا ہے. کلمت کعصفن، کاف پہ اور عین پہ زبر ہے تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، صاد کو تفخیم سے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے، اور جو کہ اس پہ جزم ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں فا کے نیچے تنوین زیر ہے اور اس کے بعد حرف المیم ہے کلمت مأکول میں. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ تنوین کو میم میں داخل کر کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. کعصف مأکول. اب آپ سورۃ الفیل کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. بس آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.